بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور ڈبل اے ڈیجیٹل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مظہر طبی کا ذکر کریں گے۔ اگر لاہور کی تاریخ میں کوئی انڈر ورلڈ تھا تو وہ مظہر طبی تھا۔ یہ ایک ایسا کردار تھا جو ہم انڈر ورلڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں۔ اس کی سٹوری اور واقعات ایسے ہیں آپ کو یقیناً حیرت میں مبتلا کر دیں گے۔ جرم کی دنیا میں وارداتوں کو نئے طریقے اور جدید ترین اسلحہ جو پاکستان میں کسی کے پاس نہ ہو وہ مظہر طبی سے منسوخ ہے۔ اس سٹوری میں تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرایب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ اگر آپ بھی اپنے علاقہ کے کسی معروف سیاستدان، کسی ڈان یا کسی سماجی شخصیت کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ مظہر طبی گلبرگ لاہور کا رہائشی تھا۔ یہ 3 بھائی تھے جن میں اظہر اور عطر تھے۔ یہ سید تھے۔ یہ پوری فیملی پڑھی لکھی اور بہت ڈیسنٹ تھی۔ ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ ان کا بدماشی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 1988 میں مظہر طبی ایف سی کالی لاہور کا سٹوڈنٹ تھا۔ یہ بہت اچھی اور خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا ایک لڑکی کی وجہ سے اچھی برادری سے جھگڑا ہوا جس میں مظہر طبی نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد مظہر طبی پر پولیس کے ریڈ شروع ہو گئے۔ 1989 میں پولیس پارٹی جس کو چودھری شفاقت اس وقت ڈی ایس پی اچھرا تھے وہ ریڈ کر رہے تھے۔ چودھری شفاقت بہت نامور پولیس آفیسر تھے جو بعد میں ایس ایس پی ریٹائر ہوئے۔ چودھری شفاقت نے ایف سی کالج علی ہال پر ریڈ کیا۔ یہ مظہر طبی کو حراست میں لینے کے لیے تھا۔ آگے سے مزاحمت ہوئی اور سٹوڈنٹ نے پولیس پر کریکر سے حملہ کر دیا۔ کریکر پر ڈرون بم تھے لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد یہ ہائی لائٹ کیا گیا جس میں مظہر طبی کا نام ہر ہاسو عام کے منہ پر تھا۔ اس کے بعد مظہر طبی اشتہاری ہو گیا اور مظہر طبی کے گھر پر ریڈ ہونے لگ پڑے۔ ایک انسپیکٹر تھے چودھری فیروز۔ انہوں نے مظہر طبی کی والدہ کو سی آئی اے قلعہ گجر سنگھ لے جا کر کافی بے عزت کیا تھا، جس کے غم میں مظہر طبی نے ایک سب انسپیکٹر جو اس کارروائی میں ساتھ تھا اس کو اغوا کیا اور قبرستان میں لے جا کر الٹا لٹکا کر زندہ جلا دیا تھا۔ پہلے کریکر سے پولیس فورس پر حملہ، دوسرا سب انسپیکٹر کے قتل کا واقعہ، ان دونوں واقعات نے پورے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور مظہر طبی لاہور کی تاریخ میں وہ کردار بن کر سامنے آیا جس نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ بہت با اثر افراد کی مظہر طبی کو پشت پناہی حاصل ہو گئی تھی اور مختلف وارداتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو لاہور میں بالکل نیا تھا۔ اس گینگ نے اغوا برائے توان میں لوگوں کو اغوا کرنا اور اس کا پیسہ بیرون ملک سے وصول کرنا۔ 1988 سے 1991 تک انہوں نے نہ جانے کتنی وارداتیں کی تھیں جن میں چبرجی لاہور میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک کو اغوا کر کے 3 کروڑ توان لیا گیا تھا۔ اس وقت کے 3 کروڑ اب کے یقیناً 50 کروڑ روپے بنتے ہوں گے۔ ان کا طریقہ واردات کچھ ایسا تھا، یہ بندہ لاہور سے بندہ اغوا کر کے کہیں چھپا دیتے تھے اور اس کے پیسے بیرون ملک سے وصول کر کے بندے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس کارروائی سے مظہر طبی کے نیٹ ورک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مظہر طبی پر قتل، اقدام قتل، اغوا برائے توان اور بہت سارے مقدمات درج تھے۔ لاہور میں اس وقت کہیں بھی اغوا یا قتل کا معاملہ ہوتا تو پہلا شک مظہر طبی پر ہی جاتا تھا۔ جہاں ان کے بہت ہائی پروفائل شخصیات کے ساتھ تعلق تھے وہاں پر ان کے ماضی کی مشہور گینگ بلیک ایگل سے بھی کوارڈینیشن تھی، جبکہ جی ایس ایف کے رکن رئیس کالیا جو اپنے دور کا بہت بڑا گینگسٹر مانا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، جبکہ فیصل آباد کے مشہور دشمندار چودھری الیاس جٹ چونٹھیا مرحوم عرف الیاسا چونٹھیا کے لیے بھی مظہر طبی نے کام کیا تھا اور ایک وقت میں مظہر الیاس جٹ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا، یعنی بہت کم عرصے میں اس نے پورے پاکستان میں اپنے تعلقات بنا لیے تھے جن میں بڑے بڑے وزیر اور نامور شخصیات شامل تھے۔ مظہر طبی گینگ کے پاس اس وقت جو اسلحہ تھا وہ آج بھی پاکستان میں چند مخصوص افراد کے پاس ہے، یعنی لیزر گن جن میں گولیاں نہیں استعمال ہوتی تھیں۔ اس میں لیزر جہاں لگتا تھا وہاں سے عصا کاٹ جاتا تھا۔ ایک سب انسپیکٹر اس وقت شکیل حسین جگہ تھے، وہ بہت ایکٹیو تھے
جو مظہر طبی گینگ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ لبرٹی گول چکر لاہور میں پولیس مقابلہ ہوا۔ مظہر طبی نے گاڑی میں سے لیزر گن سے پولیس پر فائر کر دیا، جبکہ پولیس کو گولیوں کے ہول بھی نہیں ملے۔ پولیس کو وہاں سے پتہ چلا ان کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، جس سے پولیس محکمہ بھی حیرانی میں مبتلا تھا۔ یہ اپنے دور میں جب اشتہاری تھے، وزیر صحت کی گاڑیوں میں پھرتے تھے، ان پر وزیر صحت کی پلیٹس لگی ہوتی تھیں۔ 1991 میں مظہر طبی فیصل آباد ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ مظہر طبی کو اس وقت کی بہت ایکٹیو پولیس ریٹنگ پارٹی چودھری فیروز انسپیکٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گرفتار کیا۔ گل اصغر ایس پی صاحب تھے، جنہوں نے قلعہ گجر سنگھ کا بنیاد بھی رکھا تھا، جو نامور اور بہت سخت پولیس آفیسر تھے۔ انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی تھی۔ مظہر طبی نے فیصل آباد سے اسلام آباد جانا تھا اور وہاں سے بیرون ملک فرار ہونا تھا۔ مظہر طبی کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ یہ جس دن گرفتار ہوا تو قلعہ گجر سنگھ کے تھانے کی سیکیورٹی ہائی الرٹ اور ڈبل کر دی گئی تھی، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ پولیس پارٹی پر راکٹ لانچر اور دستی بمبوں سے حملہ نہ ہو جائے، جو کہ اس گینگ کی دہشت اور خوف کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب مظہر طبی پکڑا گیا تو انسپیکٹر چودھری فیروز نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں مار دینا تھا، لیکن تمہارے کچھ فون ایسے آ گئے تھے کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا۔ تو مظہر طبی نے چودھری فیروز سے کہا کہ میں نے آپ کو مارنے کے لیے 2 دفعہ منصوبہ بنایا تھا، ایک دفعہ آپ کو چبرجی مارنے لگا تھا لیکن آپ بچ گئے، اور دوسری دفعہ میں آپ کے گھر گیا تو وہاں یا علی مدد دیکھا تو میں سید ہوں، میں علی کے نام پر راکٹ لانچر نہیں مار سکتا، یہ بالکل ناممکن تھا کہ میں آپ کو قتل کر دیتا، جس کی وجہ سے آپ بچ گئے تھے۔ اس بات پر مظہر طبی کی دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے تفتیشی افسر کے منہ پر ہی یہ بات کہہ ڈالی۔ دوران تفتیش مظہر طبی سے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا، جس سے اس نے انکار کر دیا۔ جب مظہر طبی کوٹ لکھپت جیل گیا، وہاں ایک چکی تھی جس میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو رہتے تھے۔ جب ان کو سزائے موت ہو گئی تو ان کو یادگار بھٹو کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا۔ مظہر طبی سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہو تو اس نے کہا میں ان چکیوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ مظہر طبی کے لیے اسپیشل وہ لاکوں کو توڑ دیا گیا اور یہ وہاں رہا۔ مظہر طبی کے پاس جیل میں تمام آسائشیں موجود تھیں، ویٹ لفٹنگ کا سامان، بیڈمنٹن اور ٹی وی وغیرہ۔ اس کے پاس 3 کمرے تھے جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی VIP پروٹوکول اس کا جیل میں بھی تھا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ رحمت علی شاہ تھے جو بہت ایماندار شخص تھے۔ انہوں نے جیل عملے سے پوچھا کہ میں جیل سے کرپشن اور غلط چیزیں ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے پلان بتاؤ۔ جیل عملے نے کہا کہ جیل میں ابا گجر، لاوا پہلوان، سابق MPA اور مظہر طبی ہیں، آپ پہلے تینوں کو چیک کر لیجئے۔ جیلر صاحب جو کہ ایماندار تھے، انہوں نے دورے والے دن لاوا پہلوان اور ابا گجر کی چکی سے ایک چیز جس پر MSF لکھا تھا وہ اٹھوا دی۔ دوسرے دورے پر جیلر صاحب نے سابق MPA کے کمرے سے 4 پائیاں اٹھوا دیں۔ تیسرے دورے پر جب جیلر صاحب مظہر طبی کے پاس آئے اور کہا یہ عثمان اٹھوائیں، اور ڈپٹی جیلر صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، برائے مہربانی ایسا نہ کریں، جتنے دن مظہر طبی جیل میں رہتا ہے اس کے ٹرائل جیل میں ہی ہوتے ہیں، اس کے ججز کیس کی سماعت کے لیے جیل جاتے تھے، اس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے مظہر طبی کو باہر نہیں لایا جاتا تھا۔ اس کو 25 سال سزا ہوئی تھی۔ کوٹ لکھپت میں غیر ملکی تھا جس کا نام کوٹن پائن تھا، جو امریکی تھا، جس کو اینٹی نرکوٹکس فورس نے ایئرپورٹ سے 1 کلو 600 گرام وائٹ پاؤڈر میں چلان کیا تھا۔ وہ جیل میں مظہر طبی کا دوست بن گیا تھا۔ بعد میں جب مظہر طبی رہا ہوا، اسے بھی اپنے اثر و رسوخ سے رہا کروا لیا تھا اور مظہر طبی اسے ساتھ ہی لے گیا۔ رہائی کے کچھ عرصہ بعد ہی 1996 میں مظہر طبی اپنے ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ناظرین، یہ کہانیاں، یہ افسانے سنا کریں۔ اس سٹوری میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مظہر طبی کیسے پروٹوکول کی زندگی گزارتا تھا، لیکن اس کی زندگی کا اہتمام کس طرح ہوا کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لڑائی جھگڑے، دشمنداری، اس طرح کے برے کاموں سے پرہیز کریں، اپنی زندگی شرافت سے گزاریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔